ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے تو ڈالرز میں پیسے اضافہ ہو گیا. یہ لوگ آج یہ حرکتیں کر رہے ہیں. کسی طرح عمران خان کو بند کیا جائے، آواز بند، اس کو قتل کرو، مارو، جیل میں ڈالو. کل کا یہ جو سارا ہوا، یہ ہمیں جب سازش کی سمجھ آئی، جب میں نے ختم کیا، سازش یہ تھی کہ تحریک انصاف کو کسی طرح الیکشن کیمپین نہ کرنے دو اور عمران خان کو کسی طرح جیل میں ڈالو. رات کو یہاں سارے انہوں نے راستے بند کر دیے زبان پا کے، یہاں انہوں نے سارا بجلی کاٹ دی زبان پا کی، اندھیرا کر دیا. یہاں پوری تیاری آپریشن کی ہو گئی. عمران خان کو یہاں سے اٹھا کے بلوچستان لے کے جانا تھا، 2.5 مہینے اس کو جیل میں رکھنا تھا. تب تک ہماری پارٹی کو کرش کرنا تھا، اور جو بولنے والے ہیں ان کو سزائیں دینی تھی، ان کو بھی جیلوں میں ڈالنا تھا. اور اس کے بعد کنٹرولڈ الیکشن کروا کے تو پھر ان چوروں کو مسلط کر دینا تھا. یہ تھا پلان. اور کیونکہ مجھے لگتا ہے اس لیے کہ اتنا شور مچ گیا سوشل میڈیا پہ کہ جس طرح بے دردی سے انہوں نے اس کو شہید کیا، ذل شاہ کو، اس کی وجہ سے انہوں نے پلان نہیں کیا. مجھے پوری امید ہے یہ آج آئیں گے یا کل آئیں گے، اٹھانا انہوں نے ہے. یہ میں آج قوم کو سر بتا دوں کہ ان کے پلان کے اندر وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا بھگوڑا ہے، اس کے پلان کے اوپر اس نے کوئی اگریمنٹ کی ہوئی ہے، اس پہ چل رہا ہے پاکستان. تو عمران خان کو جیل ڈال رہے ہیں انہوں نے. خیر میں تیار ہوں اس کے لیے، جیل کے لیے تیار ہوں، بلکہ میں تو ہر چیز کے لیے تیار ہوں. لیکن میں آج اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو کل ہوا ہے یہ آپ کے سامنے کیا ہوا. انہوں نے اس ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچایا. جب الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو گیا، یہ کون سی دنیا کی جمہوریت میں ہوتا ہے کہ ایک پارٹی اپنی الیکشن کیمپین کی ریلی کر رہی ہے، لانچ کر رہی ہے؟ اس کے اوپر کون دنیا میں ایسے کر سکتا ہے؟ اور کون سے آفیسرز کرتے ہیں؟ وہ آفیسرز جنہوں نے 25 مئی کو ہمارے پر ظلم کیا تھا. ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھ کے دیا کہ یہ جو 23 یا 24 آفیسرز ہیں ان کو یہاں پوسٹ نہ کرو. ہزاروں آفیسرز ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن نے ان کو واپس ہمارے اوپر پوسٹ کر دیا، اور انہوں نے وہ سارے ظلم کے پیچھے تھے. اور کیئر ٹیکر کا مطلب نیوٹرل ہوتا ہے. میں بار بار اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں، نیوٹرل کیئر ٹیکر ہوتا ہے، مطلب غیر جانبدار ہوتا ہے. یہ غیر جانبدار ہیں جنہوں نے صرف ایک ایجنڈا پہ آئے ہیں کہ کرش کرنی ہے تحریک انصاف اور عمران خان کو. اور میں پھر سے ابھی الیکشن کمیشن کو، ابھی میں بعد میں بات کروں گا الیکشن کمیشن پہ، لیکن ابھی کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ کے اوپر سارا پڑ رہا ہے. آپ کیسے ایک اس طرح کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے آتے ہیں دونوں جگہ پہ، کے پی میں اور ادھر، جو ہمارے مخالف کو اوپر بٹھا دیتے ہیں. یعنی کوئی تو ایک انسان میں اخلاقیات ہوتی ہے، کوئی ایتھکس ہوتی ہے، کوئی اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے، کوئی فیئرنس ہوتی ہے، کوئی انصاف کے اندر کوئی تھوڑا سا سوچ ہوتی ہے. یہ کیسے کر سکتے ہیں کسی پہ کہ ایک ایسا چیف منسٹر بٹھا دیا جو جسے قسم کھائی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس نے تحریک انصاف کو ختم کرنی ہے، وہ آفیسر سارے وہ بٹھا دیے ہیں. اور پھر اب ایک اور کام ہونے لگا ہے. اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو بیوروکریٹس ہیں وہ الیکشن کروائیں گے. میں یہ ریٹرننگ آفیسرز وہ نہیں ہوں گے جو کہ عدلیہ سے لیے جائیں گے، بلکہ بیوروکریسی سے لیے جائیں گے. اب یہ بیوروکریسی کا تو حال دیکھ لیا آپ نے. کیا اسی بیوروکریسی اور یہ جو چیف منسٹر یہ ریٹرننگ آفیسرز اپوائنٹ کرے گا؟ تو یہاں سے پہلے ہی نظر آ گیا کہ یہاں الیکشن میں انہوں نے جس طرح کی دھاندلی کا پلان بنا ہوا. تو میری ریکویسٹ الیکشن کمیشن کو ابھی بھی یہ ہے کہ ریکویسٹ کریں کہ عدلیہ کے ریٹرننگ آفیسرز آئیں، کیونکہ یہاں سے تو کوئی امید نہیں ہے. یہ جو لوگ ہیں ان سے تو کسی کو بھی کوئی امید نہیں ہے کہ یہ جب کیئر ٹیکر یہ بیوروکریٹس لے کے آئے گا تو ان کا تو ایجنڈا واضح ہے. میں دوسری بات اب کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے سپریم کورٹ کے لیے اپنی قوم کی طرف سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. ساری قوم نے آپ کے اوپر امید لگائی ہوئی ہے. اس وقت ملک کے اوپر جو قبضہ ہوا ہے ان مجرموں کا، اور جو لوگ ان کو بیک کر رہے ہیں، ان سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے. اب انہوں نے تو سارا اپنا واضح کر دیا کہ یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو. اور وہ پاکستان کے اندر جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے، ہر روز قتل ہو رہا ہے. یہ جو کیئر ٹیکر بنائی ہے اسی سے سمجھ آئے کہ جمہوریت کیا ہوگی.
وہی بتائیں جو کل ایک الیکشن ریلی کے اوپر جو انہوں نے تشدد کیا ہے. تو آپ کو تو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ جو سارے مل کے کر کیا رہے ہیں. لیکن سپریم کورٹ کو سارا پاکستان اور پاکستان کی تاریخ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. اور ہم صرف آپ سے ایک چیز چاہتے ہیں. ہم صرف چاہتے ہیں کہ آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو رول آف لا ہے اس کو اپ ہولڈ کریں. امید صرف اب آپ پہ ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کو پورا تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ جو مافیا ہے، مافیا کرتا کیا؟ یہ جو جس کو سسیلین مافیا کہا تھا، یہ کون ہے؟ یا یہ لوگوں کو خریدتے ہیں یا یہ لوگوں کو ایلیمنیٹ کرتے ہیں. ان کے اوپر ٹیپس بناتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، ہر قسم کے ان کے اوپر گند اچھالتے ہیں، ان کو بلیک میل کر کے پریشرائز کرتے ہیں اپنے فیصلے لینے کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیلی فون کر کے تو فیصلے کرواتے ہیں ججز سے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈنڈے سے اٹیک کر کے سپریم کورٹ کو ایک ایماندار دیانتدار چیف جسٹس کو انہوں نے فارغ کروایا اور پھر رشوت چلائی، باقی ججز خریدے. میں سپریم کورٹ کو آج اپنے سارے ججز کو صرف ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے آئین کے ساتھ کھڑے ہونا اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونا. کیونکہ اگر اس وقت جو ان کی کوششیں ہیں، یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے. یہ الیکشن سے کسی نہ کسی طرح نکلیں گے. یہ قتل کروائیں گے لوگوں کو، یہ بڑے ناموں کو قتل کروائیں گے، دھماکے کروائیں گے صرف الیکشن سے نکلنے کے لیے. یہ ہر بہانہ استعمال کریں گے کہ جی پیسے نہیں ہیں تو پتہ نہیں کیا سینسس ہو گیا تو یہ ہو گیا. یہ ہر چیز استعمال کریں گے کسی نہ کسی طرح الیکشن سے نکلنے کے لیے. کیونکہ الیکشن میں ان کی موت ہے. ان کو پتہ ہے کہ پاکستانی قوم ان سے متنفر ہو چکی ہے، وہ ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے. سارے بائی الیکشن میں واضح ہو گیا کہ یہ دھاندلی کے باوجود، ساری مشینری استعمال کرنے کے باوجود یہ نہیں جیت سکتے. اس لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اور مجھے خوف یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح یہ مافیا عدلیہ کے اندر پھوٹ ڈال کے اس کو تقسیم کر کے یہ کوشش کریں گے الیکشن سے نکلنے کے لیے. میں اس لیے اپنے سپریم کورٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کی یونٹی کی ضرورت ہے. آپ متحد ہو کے پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہو. 5 کے 5 ججز نے کہا تھا کہ 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے. اب پختونخوا میں دیکھ لیں، گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ الیکشنز ڈیلے کرنے کے چکر میں ابھی تک انہوں نے اناؤنس نہیں کیا. اور جبکہ سب کو پتا ہے کہ اب ہمارے پاس ٹائم جو ٹائم تھا الیکشن کروانے کا وہ کم ہوتا جا. ہم آگے نکل گئے. 30 اپریل جانا بھی غلط تھا کیونکہ آئین تو اجازت نہیں دیتا تھا، لیکن کیونکہ انہوں نے جان کے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی 30 اپریل دینی پڑی. تو یہ اس سے بھی آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے میں اپنی عدلیہ کے ساتھ عدلیہ کو صرف قوم کی طرف سے پیغام دینا چاہتا ہوں. قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. قوم وہ اور ہم وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف آپ سے انصاف چاہتے ہیں، آپ سے جو اس ملک کا آئین ہے اس کی دفاع چاہتے ہیں. یہ جو مافیا ہے، یہ جب فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے یہ اٹیک کر دیتے ہیں سپریم کورٹ کو، اور جب فیصلہ ساتھ آتا ہے تعریفیں شروع کر دیتے ہیں پریشرائز کر کے.